العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم. صدق اللہ العلی العظیم. عزیز طلبہ، ماقبل میں چوری اور اس کی سزا کا بیان تھا. اب اس کے بعد چوری کا جرم اور اخذ مال کا ظلم کر لینے کے بعد چور اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں فمن تاب من بعد ظلم، تو جو توبہ کر لے من بعد ظلم ہی، اپنے ظلم کے بعد. ظلم یہاں ماقبل کے اعتبار سے سرقہ، چوری کے معنی میں ہے، اور چوری کو ظلم اس لیے کہا کہ جس کا مال چور نے لیا ہے اس کے لینے کا اسے کوئی حق نہیں تھا، تو ظاہر ناحق طریقے پر اس نے مال چوری کیا، مال لے لیا، یقیناً یہ ظلم ہوا. فرمایا تو جو کوئی توبہ کرے اپنے ظلم کے بعد، یعنی سرقہ اور چوری سے رک جائے، رجع باز آ جائے. توبہ میں تین چیزیں ہوتی ہے. ایک یہ کہ جو گناہ کیا ماضی کے اعتبار سے، جو گناہ ہوا اس پر نادم ہو، شرمندہ ہو، حال کے اعتبار سے اس جرم، اس گناہ سے رکے، باز رہے، اور مستقبل کے اعتبار سے اس گناہ کے پھر آئندہ نہ کرنے کا عزم، پکا ارادہ ہو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ الگ بات ہے کہ پھر بشری تقاضے سے بعد میں گناہ ہو جائے، لیکن پھر توبہ کر لینی چاہیے جس میں یہ تینوں باتیں ملحوظ رہیں. ماضی کے اعتبار سے گناہ پر ندامت، حال کے اعتبار سے گناہ سے باز رہنا، مستقبل کے اعتبار سے نہ کرنے کا عزم کرنا. تو جو کوئی توبہ کر لے اپنے ظلم کے بعد، یعنی رجع یعنی سرقہ، چوری سے باز آ جائے، وہ اصلاح اور اصلاح کر لے، صالح ہو جائے. اصلاح فعل متعدی مفعول به ہی نکالا، ای اصلاح عملہ، اپنے عمل کی اصلاح کر لے. یہ توبہ کی حقیقت میں داخل ہے، یعنی آئندہ جو جرم کیا تھا اس جرم کے نہ کرنے کا عہد ہو، عزم ہو کہ آئندہ کبھی اس طرح کا گناہ نہیں کروں گا. واصلح عملہ، اور اپنے عمل کو ٹھیک کر لے، اپنے عمل کی اصلاح کر لے. فإن اللہ یتوب علیہ، تو بلا شبہ اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. ان اللہ غفور رحیم، اس لیے کہ اللہ پاک بڑی مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. یہاں پر یہ تعبیر جو اختیار کی گئی فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم، یہ نہیں کہا کہ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فلا تحدہ، کہ جو توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اسے حد نہ دو، بلکہ کہا وَإِنَّ اللَّهَ، یقیناً اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتا، اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا. مصنف فرماتے ہیں کہ یہ تعبیر جو یہاں اختیار کی گئی اس میں وہی فائدہ ہے ما تقدم، جو ماقبل میں آیا. ماقبل میں محاربہ کرنے والوں کے لیے، فساد پھیلانے والوں کے لیے حکم تھا کہ ان کو قتل کیا جائے، سولی دی جائے، ان کا ہاتھ پاؤں کاٹا جائے. کہا تھا دنیاوی زندگی میں ان کے لیے یہ ذلت ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے.
الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم. وہ آیت آئی تھی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لیا ہو. ان تائبین کے لیے توبہ کرنے والوں کے بارے میں کہا فاعلموا جان رکھو کہ اللہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا. وہاں پر بھی فلا تحدوہم یہ تعبیر نہیں آئی تھی، فلا تحدوہم یہ تعبیر نہیں آئی تھی کہ ان کو حد نہ دو، ان کو سزا نہ دو، بلکہ کہا تھا جان لو کہ اللہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا. اس بار صاحب کتاب نے عبارت نکالی تھی عبر بذالک دون فلا تحدوہم لیفید انہ لا یسقط عنہ بتوبۃ الا حدود دون حقوق الآدمی، کہ اس سے فائدہ یہ نکلا کہ توبہ کرنے سے اللہ کے حقوق والی حدیں جو ہے وہ ساقط ہو جاتی ہیں، لیکن بندوں کے حقوق ساقط نہیں ہوتے بلکہ وہ باقی رہتے. اسی طرح یہاں پر بھی مصنف فرماتے ہیں فی التعبیر بہذا ما تقدم، کہ اس طرح کی تعبیر میں یہاں وہی فائدہ ہے جو ما قبل میں آیا. فلا یسقط بتوبتہ، لہذا اس کے توبہ کر لینے سے آدمی کا حق ساقط نہیں ہوگا. من القطع ورد المال، یعنی وہ ہاتھ کاٹنے کا حق اگر معاف نہیں کرتا ہے وہ، ورد المال اور مال کے واپس کر دینے کا حق، یعنی جو مال چرایا تھا اس نے، یہ حق ساقط نہیں ہوگا، یہ بندوں کے حقوق میں سے ہے. ہاں اللہ کا جو حق تھا وہ توبہ کرنے سے ساقط ہو جاتا. نعم بینت السنہ، مصنف کہتے ہیں ہاں سنت نے یہ بیان کی، یعنی یہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے ان عفا عنہ قبل الرفع علی الامام. مسئلہ یہ ہے کہ اس نے چوری کی اور چوری کا معاملہ امام یعنی قاضی حاکم کے پاس نہیں لے جایا گیا، ابھی مقدمہ اسلامی عدالت میں درج نہیں ہوا تھا. اس سے پہلے اگر معاف کر دیا اس آدمی نے جس کا مال چوری ہوا تھا، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے سقط القطع، کہ ہاتھ کاٹنے کی جو حد تھی وہ ساقط ہو جائے گی. وعلیہ الشافعی، اور اسی پر امام شافعی ہیں. اب گویا مسئلے کی دو صورتیں ہو گئی. ایک تو یہ کہ معافی جو ہو وہ امام حاکم کے پاس مقدمہ لے جانے سے پہلے. دوسری صورت یہ ہے کہ حاکم اور قاضی کے پاس مقدمہ لے جانے کے بعد معافی کا معاملہ ہوا ہو. پہلی صورت یعنی امام حاکم کے پاس مقدمہ پیش ہونے سے پہلے اگر معاف کر دیا گیا ہو تو امام شافعی کا مذہب بیان کیا، جو در حقیقت امام شافعی کا اور امام ابو حنیفہ کا بھی مذہب ہے. حدیث سے ثابت ہوا، عبارت مصنف نے لائے. ہاں حدیث نے، سنت نے یہ بیان کیا کہ اگر معاف کر دیا اسے امام کے پاس مقدمہ لے جانے سے پہلے سقط القطع، تو ہاتھ کاٹنے کی سزا جو تھی وہ ساقط ہو جائے گی. وعلیہ شافعی، اور اسی پر امام شافعی کا بھی اور امام ابو حنیفہ کا بھی یہ مذہب ہے. البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں معاف کر دینا مطلقاً نفع بخش نہیں ہوگا چوری کے ثابت ہو جانے کے بعد، چاہے قاضی تک معاملہ لے گیا ہو اس کے بعد معافی ہو یا اس سے پہلے معافی ہو. دونوں صورتوں میں چوری جب ثابت ہو جائے بینہ سے یا چور کے اقرار سے، تو معاف کر دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. وجہ یہ بیان فرماتے کہ یہ اللہ کا حق ہے ہاتھ کاٹنا، اور اللہ کا حق غیر کے معاف کرنے سے ساقط نہیں ہوتا بلکہ وہ باقی رہے گا. تو گویا امام مالک کے یہاں قاضی کے پاس معاملہ لے جانے سے پہلے معافی ہو یا معاملہ لے جانے کے بعد معافی ہو، دونوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر اقرار یا بینہ ثبوت گواہ سے سرقہ چوری ثابت ہو جائے، اس کا حق بہرحال اللہ کا حق باقی رہے گا، یعنی اس کا ہاتھ کاٹا ہی جائے گا.
لیکن امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے مذہب کے اعتبار سے یہ قبل الرفع کی قید لگائی کہ قاضی تک معاملہ لے جانے سے پہلے معاف کر دیا ہو تو ہاتھ کا کاٹنا ساقط ہو جائے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر قاضی تک معاملہ لے جانے کے بعد میں معافی کا معاملہ ہوا ہو تو ایسی صورت میں جیسے امام مالک فرماتے ویسے امام ابو حنیفہ امام شافعی فرماتے کہ اس کا ہاتھ یقینی طور پر کاٹا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ ہاں سنت نے بیان کیا کہ اگر معاف کر دیا ہو قاضی تک امام تک معاملہ لے جانے سے پہلے تو ہاتھ کا کاٹنا ساقط ہو جائے گا، اور اسی پر امام شافعی ہے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا نہیں جانتے؟ یہ استفہام تقریر کے لیے، تقریر کا مطلب حمل المخاطب علی الاقرار، مخاطب کو اقرار پر آمادہ کرنے کے لیے، یعنی اقرار کرو کہ تم جانتے ہو۔ کیا نہیں جانتے یعنی ہاں تم جانتے ہو۔ استفہام یہاں تقریر کے لیے یعنی مخاطب کو اقرار پر آمادہ کرنے کے لیے کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمان و زمین کی ملکیت ہے، یعذب من یشاء، جسے چاہے وہ عذاب دے، یشاء فعل متعدی ہے اس لیے آگے مفعول به ہی نکالا، یعنی تعذیبہ، جس کو عذاب دینا چاہے اللہ عذاب دے۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ گنہگار توبہ نہیں کرتا ہے، بغیر توبہ کے گناہ پر اصرار کرتے ہوئے مر جاتا تو وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اللہ چاہے تو عذاب دے، چاہے تو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اور معاف کر دیتا ہے، مغفرت کرتا اس کی جس کے لیے چاہے۔ یہاں بھی یشاء فعل متعدی کا مفعول بھی نکالا، المغفرت اللہ، یعنی جس کو معاف کرنا چاہے اس کی صورت یہ ہوگی، علامت یہ ہوگی کہ وہ توبہ کر لے، اور یہ توبہ اللہ کی طرف سے توفیق پر ہوگی، گناہ سے باز آ جائے۔ جس کے لیے مغفرت چاہے اللہ اس کو معاف کر دے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، لہٰذا ہر چیز کی قدرت میں سے ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہے عذاب دے، جس کے لیے چاہے مغفرت کرے۔ فرمایا منہ التعذیب والمغفرہ، اور اسی میں سے عذاب دینا اور مغفرت فرمانا یہ اللہ کی قدرت میں ہے، لہذا کوئی بھی اس کو اللہ کے ساتھ مزاحم نہیں ہو سکتا، رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک، یہاں سے آیت دوسرے مضمون سے متعلق شروع ہو رہی ہے، اس لیے آج اتنی پر اکتفا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.